نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت تو ماں کے قدموں میں ہے، حالانکہ وہ جنت جو اللہ پاک کی رضا کا مقام ہے وہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رے اندھے، کیا تو اپنے اصل کو اس فانی چند روزہ جوانی کے نشے میں آ کر بھول گیا، اس عارضی زندگی کے نشہ میں بدمست ہو گیا اور اصل مقصد کو بھول گیا؟ کیا تجھے ماں کے پیٹ میں رہنے کے دن بھول گئے؟ کیا تجھ کو اب قبر کے پیٹ میں جانے کے دن بھول گئے؟ تیری ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اور 9 ماہ گویا 9 سال کے برابر ہیں۔ اس نے تجھے اپنا خون دودھ کر کے اپنی چھاتی سے پلایا، اور تیری وجہ سے اس نے اپنی نیند کو اڑایا، اور اپنے ہاتھوں سے تیری گندگی کو دھویا، اور کھلانے پلانے میں اپنے سے بھی زیادہ تیرا خیال و فکر رکھا، اور اپنی گود کو تیرے لیے گہوارہ بنایا، تیرے اوپر ہر طرح سے احسان اور مہربانیاں کیں، روتی کیں۔ اگر تجھے کوئی مرض یا شکایت ہوتی تو حد سے زیادہ غمگین ہوتی، اور بہت دیر تک درد و غم سے روتی رہتی۔ تیرے علاج اور تیری بیماری پر خرچ کرنے کے لیے اپنے مال کا ذرا دریغ نہ کرتی۔ کبھی کسی حکیم کے پاس جا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا، جگہ جگہ ڈاکٹروں حکیموں کے پاس مصیبت کی ماری پھرتی رہی۔ جہاں کہیں اچھے ڈاکٹر، حکیم یا کسی سیانے کا پتہ لگتا وہیں لے کر جاتی۔ جس طرح ہو، میرے لال کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے چین کو راحت اور سکون مل جائے، صحت مل جائے۔ اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ اس کے اپنے بس میں ہوتا کہ تیری زندگی، تیرا جینا تیری ماں کی موت کے اندر ہے، تو وہ تیرا جینا اور اپنا مرنا قبول کر لیتی۔ وہ تیری زندگی کے مقابلے میں اپنی جان کی بازی لگا دیتی۔ اے بے انصاف، ماں کی دعاؤں کو نہ بھول، یہ ہے ماں کی خدمت، اور تو نے کتنی مرتبہ اس کے ساتھ برے سے برا سلوک کیا، جس کا تجھے سب پتہ ہے۔ اس نے ہر وقت ظاہر اور پوشیدہ تیرے آگے اور پیچھے اونچی اور نیچی آواز سے تیرے لیے دعائیں کیں،
تیری بلائیں لی، اللہ اللہ کر کے ان کی تمنا پوری ہوئی کہ تو بڑا ہوا اور اپنی جوانی کو پہنچا، اور اب تیرے سامنے اپنے بڑھاپے کو پہنچی اور تیری محتاج ہوئی، لیکن تو اس کے اب اپنے لیے ایک ذلیل و حقارت و بے وقت اور بے عزت سمجھتا ہے۔ تو اور تیری بیوی خوب کھا پی کر پیٹ بھر لیتے ہیں اور وہ بھوکی پیاسی رہتی ہے، اور تو اس کی خدمت پر اور اس سے اچھا اپنے اہل و عیال و بیوی بچوں کو سمجھتا ہے، اور اس کے احسانات کو تو نے بھلا دیا۔ یاد رکھ، تجھے بھی تیری اولاد اسی طرح سے عنقریب بھلا دے گی۔ حالانکہ ماں کا کام اور اس کی خدمت تیرے لیے آسان ہے، مگر تو اپنے نزدیک اس کو مشکل سمجھتا ہے۔ اس کی عمر تیرے نزدیک بہت لمبی ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مرنے میں نہیں آتی، حالانکہ وہ بہت کم ہے، اور تو نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ حالات اور اللہ کے عذاب سے ڈر، یہ حالات اور واقعات ہیں تیرے، حالانکہ تجھے اللہ کریم نے اف کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ اے اللہ پاک کے احکام و قرآن کو قصہ کہانی اور ایک معمولی بات سمجھنے والے انسان اور ماں کے حق کو پامال کرنے والے اب بھی سمجھ جا اور توبہ کر کے ماں کے قدم پکڑ کر اپنی خطائیں معاف کروا لے۔ ابھی وقت ہے، ورنہ عنقریب تجھ کو عذاب دیا جائے گا، اس دنیا میں تجھ جیسے لڑکوں کے ساتھ، اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا اللہ کریم سے دوری کے ساتھ۔ لہٰذا اے بے عقل اور ماں کے حق سے غافل، اب بھی وقت ہے، تیری ماں زندہ ہے، تیرے قصوروں کی معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ ماں کے دنیا کے گزر جانے کے بعد تجھے پشیمانی ہوگی اور پھر عمر بھر کو رونا اور پچھتانا پڑے گا۔ ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت ہی لطیف اور باریک انداز میں جھڑکا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو خالق کے فرمان کو فراموش نہ کر، اس کے حکم کو سر آنکھوں پر اٹھا، اس کی قدر کر۔ پس اے بے خبر، اگر تو سمجھے تو تیری ماں کا تیرے اوپر بہت زیادہ حق ہے، اور تیرا زیادہ حق ادا کرنا بھی اس کے مقابلے میں کم ہے، یعنی جتنا بھی تم کرو گے وہ والدہ کے حق کے برابر بہت کم ہے۔ کتنی ہی راتیں اس نے تیرے بوجھ کی وجہ سے بے قراری میں گزاریں، اور اس کے دل سے رونے اور کراہنے کی آواز تھی، اور تیری پیدائش میں تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، اور ایسے ایسے پھندے لگے جن سے قلب پریشان ہو کر اڑنے لگتا ہے، اور کتنی ہی مرتبہ تیری گندگی کو اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے دھویا، اور اس کی گود تیرے لیے مثل ایک چارپائی کی ہے، اور تیری تکلیف پر وہ جان دینے کو تیار ہے۔ اس کی چھاتی میں تیرے لیے خالص دودھ اللہ تعالیٰ نے موجود رکھا ہے۔ کئی مرتبہ وہ بھوکی پیاسی رہی، لیکن تجھ کو اپنی غذا کھلائی، محبت اور مہربانی کی وجہ سے، اس وقت جب کہ تو بچہ تھا۔ پس افسوس ہے اس عقل والے کے جو اپنی خواہشات کی تابعداری کرتا ہے، اور افسوس ہے اس دیکھنے والے کے لیے جو دل کا اندھا ہے۔ آج سمجھ اور ماں کی دعائیں لینے کو اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ تو اس کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ محترم ناظرین، جب والدین کا نافرمان جو ہے وہ اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بہت زیادہ اس کو سزا ملے گی، اور وہ روئیں گے چلائیں گے، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور ماں باپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، واقعہ اوپر میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب ان کا عذاب والدین کو دکھایا جائے گا تو والدین جو ہے اتنے کریم ہوتے ہیں، اتنے رحیم ہوتے ہیں، تو وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے آپ اللہ سے ان کی
اور جو ہے شفاعت کریں اور اللہ ان کو عذاب سے نکال دے، یعنی والدین وہاں بھی آپ کے لیے رحمت ہوں گے، دنیا میں بھی رحمت۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے آپ ان کی اپنی اولاد کی جو ہے شفاعت اللہ سے کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ والدین کہیں گے ہمارے رب ہمارے بچوں کو جو ہے عذاب سے محفوظ فرما، ان کو جنت میں داخل کر۔ تو پھر جب والدین ان کو معاف کریں گے عذاب میں مبتلا دیکھ کر، تو پھر اللہ ان کو معاف کرے گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ والدین کی ناراضگی بہت بڑی ناراضگی ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ یقین کریں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو زیادہ کوئی محنت کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والدین کو راضی رکھیں جنت ان کو مل جائے گی۔ ماں کی خدمت کریں، جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کی خدمت کریں، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب باپ کو ناراض کر کے آپ نے موت پائی تو جنت کا دروازہ آپ کے لیے کبھی کھل نہ سکے گا۔ اس لیے اپنے والدین کو کبھی دکھ نہ دیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی رضا میں ہر وقت لگے رہیں، اف نہیں کریں ان کے سامنے، ہر وقت ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکے رہیں، ہر کام ان کا پورا کریں۔ سب سے پہلے اپنے والدین کو، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کے سب سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنی والدین کو سامنے رکھیں۔ محترم ناظرین، ہمارے ہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کرو، سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو چاہے کوئی نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس سے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ہمارے بہن بھائی جو پاکستان میں یا باہر ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، وہ اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالا کریں۔ جو بھی آپ مناسب سمجھیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں، آپ کو آسانی کے لیے آپ اپنی سیلری سے یا کاروبار میں سے 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے مہینے کا نکالیں اور اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی رہ گیا، جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ اتنی جائیدادیں اور اتنی پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں لوگ، بعد میں اولاد جو ہے وہ اس پہ لڑائی کرتے ہیں، اس میں جو ہے حصوں میں اپنے حصوں کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ وہ مال جو ہے پھر آپ کے لیے وہ بال بن جاتا ہے، باقی وہی رہے گا مال جو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بنے گا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس میں رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں، جیسے بھی آپ مناسب سمجھے۔ کوئی چاول دے دے، کوئی چنے دے دے، کوئی مسالہ جات آئل دے دے، جو کوئی پیسے بھیجنا چاہے۔ ہمارے ہاں ہر طرح کا حساب ہوتا ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ آپ واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ رابطہ کر کے تو طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔